اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ صیام، ماہ عبادت، ہم میں سے ہر ایک بندگی پروردگار میں مصروف ہے۔ احکام دین اور شرعی مسائل جس کا علم رکھنا اور جس کی معلومات لینا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے ماہ رمضان کے جو کچھ مختلف مسائل روزے کے حوالے سے اور روزے کے علاوہ دوسرے بھی مسائل انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ فی الحال کچھ سوالات جو بھیجے گئے ہیں اس کا ہم جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ روزے میں ڈینٹسٹ کے پاس جانا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ ایک مختلف مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ہمارے دانت میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی دقت آ جاتی ہے یا درد شدید اٹھ جاتا ہے اور ہمیں ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے تو کیا ہمارا روزہ اس سے باطل ہو جائے گا؟ دیکھیے، ڈینٹسٹ کے پاس جانا بذات خود کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ڈینٹسٹ کے پاس جانے کے بعد آپ کیا کروا رہے ہیں۔ اگر کچھ ایسا دانت کی ریپیرنگ کروا رہے ہیں کہ جو آب دہن یا خون دانتوں سے جاری ہوگا، وہ خون آپ کے معدے میں حلق میں جائے گا، کیونکہ غالباً ایسے ہی ہوتا ہے جب انسان دانت نکلوانے یا دانت اکھڑوانے جاتا ہے یا الگ سے دانت لگوانے جاتا ہے یا دانت کی صفائی کروانے جاتا ہے تو غالباً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو رطوبت اور خاص کر کے اس میں خون منہ کی فضا میں آتا ہے وہ انسان کے حلق سے کچھ ذرات چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیونکہ روزے کی آپ حالت میں ہیں اور کچھ کھانا پینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور اس میں نجاست بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ جانے سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر وہ جاتا ہے تو پھر آپ کے روزے میں اشکال ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ دن میں ماہ رمضان میں ڈینٹسٹ کے پاس نہ جائیں۔ ہاں، اگر بہت مجبوری ہے، مثال کے طور پر دانت میں شدت سے درد ہو رہا ہے، سخت بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس دن روزے کو آپ اپنے جاری رکھیں اگر کوئی رطوبت بدن میں چلی گئی ہے، اور بعد میں اس کی قضا بھی بجا لائیں۔ یہ اس کی صورتحال ہوگی اگر مجبوری کی حالت میں ہمیں جانا پڑتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو ہم کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں رات میں ڈینٹسٹ کے پاس مراجعہ کریں۔ ہمارا دوسرا سوال آج کا یہ ہے کہ روزے میں انسولین لینے کا کیا حکم ہے؟ ہاں، بہت سے افراد جو شوگر کے پیشنٹ ہیں اور انہیں انسولین لینا پڑتا ہے۔ پہلی بات تو شوگر کے حوالے سے یہ بھی عرض کریں کہ دیکھیے، شوگر کے مریض کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے روزہ رکھنا ہی باعث دقت ہے، یعنی مشقت ہے، ایسی مشقت ہے جو قابل برداشت نہیں ہے۔ ڈاکٹر ان کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ آپ کو مسلسل ہر گھنٹے 2 گھنٹے پہ کچھ لینا ہی ہے۔ اگر ایسی بیماری ہے تو اس صورت میں روزہ آپ سے ساقط ہے۔ بعد میں اگر ممکن ہو سکتا ہے تو آپ پر قضا بجا لانا ہوگا 1 سال کے اندر، اور اگر 1 سال تک آپ کے لیے ممکن نہیں ہوا، آپ کی بیماری مسلسل رہی تو قضا ساقط ہو جائے گی۔ کفارہ تاخیر ہر دن کے بدلے 750 گرام اناج آپ کو دینا ہوگا۔ لیکن انسولین اگر ہم لیتے ہیں اور انسولین لینے کے بعد روزہ رکھتے ہیں تو انسولین لینے سے ہمارا روزہ باطل نہیں ہوگا، ہمارا روزہ صحیح مانا جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ناک، کان اور آنکھ میں دوا ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ ایک مختلف مسئلہ ہے، دریافت بھی کیا جاتا ہے، سوال بھیجا گیا ہے کہ اس کے بارے میں ذکر کریں۔ دیکھیے، آنکھ میں یا ناک میں یا کان میں دوا لینے میں 2 کنڈیشن ہیں۔ اگر آنکھ اور کان میں دوا ڈال رہے ہیں تو یقیناً وہ دوا تو خود انسان کے حلق تک نہیں پہنچتی، وہ ڈراپ انسان کے حلق تک نہیں پہنچتا، اس کا مزہ پہنچتا ہے، اس لیے مکروہ شمار کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں کان، ناک یا آنکھ میں دوا ڈالیں۔ لیکن ناک میں جب آپ دوا ڈالتے ہیں تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ دوا خود حلق تک نہیں پہنچے گی۔ اگر اطمینان ہے کہ دوا حلق تک نہیں پہنچے گی تب تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم ناک میں دوا ڈالیں گے اور حلق تک پہنچ جائے گی تو پھر ناک میں دوا ڈالنے سے پرہیز کریں۔ کان اور آنکھ میں دوا ڈالنا کیونکہ ذائقہ صرف پہنچتا ہے اس لیے حرج نہیں ہے، مکروہ شمار کیا گیا ہے۔
گوہر ایجنسی کے ذریعے سے جو بھی سوالات آپ کو ماہ رمضان میں یا ماہ رمضان کے علاوہ شرعی مسائل، کیونکہ دفتر آیت اللہ سستانی کے جو استفتاء ہے اردو، وہ ہم جواب دیتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں sistani.org کا، تو جو بھی مسئلہ ہے آپ پرسنل پر یا sistani.org کے ذریعے آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔